یہ ویڈیوز اپنے بچوں کو دکھائیں تاکہ ان کو ہمارے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا بلقیس کا واقعہ۔ پس منظر: حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت دیود کے بیٹے اور اللہ کے نبی تھے۔ اللہ نے انہیں نبوت کے ساتھ ایک عظیم بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی۔ پرندے، جانور، جنات اور ہوا سب ان کے تابع تھے۔ وہ انصاف کے ساتھ حکومت کرتے اور اللہ کے دین کو پھیلاتے تھے۔ اسی دور میں یمن کے علاقے سبا کی ایک عورت ملکہ بلقیس حکمران تھی۔ اس کی قوم سورج اور دیگر اجرام فلکی کی پوجا کرتی تھی۔ ہود کی خبر: ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ ہود ایک پرندہ غیر حاضر ہے۔ کچھ دیر بعد ہود آیا اور کہا، میں ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں۔ میں سبا کی ایک قوم کے پاس سے گزرا ہوں۔ وہاں ایک عورت ان پر حکومت کر رہی ہے۔ اسے ہر چیز دی گئی ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم ہے، لیکن افسوس، وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ سورۃ النمل 22-24۔ سلیمان علیہ السلام کا خط۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور ہود سے کہا، یہ خط لے جا اور ان کے پاس ڈال آ، پھر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ خط میں لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھ سے سرکشی نہ کرو اور میرے پاس فرمانبرداری کرتے ہوئے آ جاؤ۔ سورۃ النمل 30-31۔ ملکہ سبا کی مشاورت۔ ملکہ بلقیس نے اپنے وزیروں اور سرداروں کو خط پڑھ کر سنایا۔ وہ بولی، اے سردارو، مجھے ایک معتبر خط بھیجا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ میں سرکشی نہ کروں اور سلیمان کے پاس مطیع ہو جاؤں۔ تم کیا رائے دیتے ہو؟ سرداروں نے کہا، ہم طاقتور ہیں، فیصلہ اب کریں۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں فساد کر دیتے ہیں۔ بہتر ہے کہ ہم سلیمان کو تحفے بھیجتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ جب تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا، کیا تم مجھے مال و دولت سے خوش کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے تحفوں سے بہتر ہے۔ جاؤ، واپس جاؤ، ہم ایسے لشکر کے ساتھ آئیں گے جن کا مقابلہ تم نہ کر سکو گے۔ سورۃ النمل 36-37۔ بلقیس کا تخت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی مجلس میں کہا، کون ہے جو ملکہ سبا کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ ایک جن بولا، میں اسے آپ کے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا۔ لیکن ایک سالے شخص آصف برخیا، جس کے پاس اللہ کے نام کا علم تھا، بولا، میں اسے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ فوراً تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ جب ملکہ بلقیس آئی تو اسے اس کا تخت پہچانا گیا۔ پھر اسے ایک شیشے کے فرش والے محل میں بلایا گیا۔ بلقیس نے سمجھا کہ یہ پانی ہے اور اپنی ٹانگیں اوپر کر لیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ شیشہ ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ملکہ پر واضح ہو گیا کہ یہ سب اللہ کی قدرت سے ہے، نہ کہ کسی جادو سے۔ اس نے فوراً کہا، میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین پر ایمان لے آئی اور میں نے اسلام قبول کیا۔ سورۃ النمل 44۔ اخلاقی سبق۔ ایک دعوت حق حکمت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام نے پہلے خط اور دلیل کے ذریعے بلایا۔ دوز غرور نہیں بلکہ عاجزی۔ اتنی طاقت کے باوجود سلیمان علیہ السلام نے سب کچھ اللہ کا فضل کہا۔ 3 ملکہ سبا کی عقل مندی۔ اس نے ضد کی بجائے سچائی کو پہچانا اور اسلام قبول کیا۔ 4 علم کی طاقت جنات سے بھی بڑی ہے۔ آصف بن برخیا کا تخت پلک جھپکنے میں لانا علم الہی کی نشانی ہے۔ 5 اسلام قبول کرنے کے لیے دل صاف ہونا ضروری ہے۔ بلقیس نے حق دیکھا اور اسلام قبول کیا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمیں لائک کریں اور ہمارے چینل کو فالو کریں۔